کی حدیث یاد آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کی جان، مال اور عزت اسی طرح حرام ہے جیسے یہ دن حرمت والا ہے، یہ مہینہ حرمت والا ہے اور یہ شہر حرمت والا ہے. رسول اللہ نے ان الفاظ سے پہلے یہ سوال کیا تھا ایو یوم ھذا، کہ یہ کون سا دن ہے، یہ کون سا مہینہ ہے اور یہ کون سا شہر ہے. تو صحابہ کرام کو لگا کہ شاید یعنی کہ دن یا مہینے یا شہر کا نام بدل دیا گیا. تو نام نہیں بدلا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فکس کرنا چاہتے تھے مائنڈ ذہنوں میں، ٹھیک، کہ سب جانتے ہیں کہ یہ دن حرمت والا ہے، یہ مقام حرمت والا ہے اور یہ مہینہ حرمت والا ہے. میں ایک دفعہ پھر یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ان کے دلوں میں تو یہ بات راسخ تھی، کہ حرمت والا ہم جہاں رہتے ہیں یہ بات راسخ نہیں ہے نہیں ہے کہ کوئی دن بھی مقدس ہو سکتا ہے یا کوئی مہینہ یا کوئی مقام مقدس ہو سکتا ہے. ہاں اتنا ضرور ہے کہ اس علاقے کو مقدس سمجھتے ہیں جہاں حجاز کو، جہاں پہ اللہ کا گھر ہے یا مسجد نبوی ہے، لیکن جرم کرنے سے تو وہاں بھی باز نہیں آتے، کیونکہ حرمت کے ساتھ پھر وہ چیز ان کے مائنڈ میں فکس نہیں ہوئی بھی. تو تینوں چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، جان، مال اور عزت. ہم نے بات کی مال کی اور عزت کی، مجھے ایسا فیل ہوتا ہے ہمیں جان کے تقدس پر ضرور بات کرنی چاہیے. ہم ایک ایسی سوسائٹی میں رہتے ہیں جہاں پر ایک جو انسان کی جان ہے نا، اس کی وہ قدر و قیمت نہیں ہے. لوگ یعنی اتنی بڑی تعداد میں لوگ قتل ہو جاتے ہیں، لوگوں کا قتل کرنا آسان، اس قتل سے جان چھڑانا آسان. پھر آپ یہ دیکھیں کہ انسانی جانوں کی قدر و قیمت کے حوالے سے یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یعنی انسان کو کیا مقام دیتے ہیں. کسی کا رنگ کالا ہے تو اس کا وہ مقام نہیں جو گورے کا مقام ہے. کسی کا دیس جو ہے وہ ایسا ہے جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں سے ہے تو اس کا وہ مقام نہیں جو فرسٹ ورلڈ کنٹریز کا ہے. تو رنگ، نسل، زبان، وطن، علاقہ، کہاں کہاں انسانوں کو تقسیم کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی سیاہ کو کسی سرخ پر، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی اہمیت حاصل نہیں ہے ماں سوائے تقوی کے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کہہ کر آپ نے توجہ دلائی کہ بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے. یعنی وہ سارے ٹیبوز توڑ دیے نا، جس کی وجہ سے انسانی جان کی جو حرمت ہے وہ متاثر ہوتی، انسان کی قدر و قیمت متاثر ہوتی. تو آپ اگر دیکھیں تو یعنی دنیا میں کالے کی جان کی وہ قدر و قیمت نہیں ہے، دنیا میں تھرڈ ورلڈ کنٹری کے بندے کی وہ قدر و قیمت نہیں ہے. اور جیسے ہم آج کل دیکھتے ہیں مسلمانوں کی جان کی تو بالکل ہی قدر و قیمت، مسلمانوں کی جان کی قدر و قیمت نہیں ہے. تو پہلے تو ان چیزوں کا یعنی ورلڈ وائڈ ان چیزوں کا تدارک ہونا چاہیے. اور میں سمجھتی ہوں اور لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ چیزیں اس کے اوپر ڈائلاگ ہونے چاہیے. ڈائلاگ یعنی انٹرفیتھ ڈائلاگ ہوتا ہے نا، تاکہ لوگ جو ہیں وہ مذہبی منافرت کا شکار ہیں تو قریب آ جائیں. تو مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ اس پوائنٹ آف ویو سے بھی ڈائلاگ ہونے چاہیے، ہارمونائز کرنے کے لیے. اور پھر یہ ہے کہ جیسے سیمینارز ہونے چاہیے. جب آپ سوسائٹی کا مائنڈ سیٹ چینج کرنا چاہتے ہو نا، آج میڈیا وار ہے نا، میڈیا کے توسط سے کتنی چیزیں لوگوں کے سامنے رکھی جاتی ہیں، ڈراماز بنتے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ ایک یعنی عورت پر ظلم کو ثابت کرنے کے لیے، دکھانے کے لیے یعنی ایسے شارٹ فلمز بھی بنائی گئی جس میں کسی نے کچھ نہیں کہا، لیکن ہر جگہ پہ ایسے ایکشن دکھائے گئے جہاں پہ ایک عورت پر ظلم ہو رہا ہے، 1 2 3. اور لوگوں نے یعنی ایسی چیزوں کو آسکر ایوارڈز بھی ملتے ہیں کہ جہاں پر آپ کسی چیز کو لوگوں کے ذہنوں میں راسخ کرنے کے لیے کامیاب ہو جاتے ہیں کہ لوگوں کا مائنڈ جو ہے وہ متاثر. مجھے ایسا فیل ہوتا ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو ساری انسانیت کے لیے ناگزیر ہیں، اور خاص طور پر مسلمانوں کے لیے. تو اس کے اوپر ہر اینگل سے کام ہونا چاہیے، حکومتی سطح پر بھی اور
میڈیا کی سطح پر بھی اور تعلیمی اداروں کے توسط سے گھروں کے اور پھر NGOs کو بھی یہ کام کرنا چاہیے اور ورلڈ وائڈ یہ کام ہونا چاہیے انسانی جان کے تحفظ کے لیے. اور پھر یہ کہ ایسے جو قوانین ہیں ان قوانین کا احترام بھی ہونا چاہیے اور اس کے اوپر ٹاکس ایسی ہونی چاہیے کہ لوگ یعنی ایک دوسرے کی رسپیکٹ ایک دوسرے کا ریگارڈ کر سکیں, انسانوں کے ساتھ ہمدردی اور انسانوں کے ساتھ یعنی ان کی ضرورت کا خیال کر سکیں. وہ یعنی اب یہ دیکھیں کہ عجیب دور میں ہم رہتے ہیں. آپ لوگوں کے گھروں پہ بمباری کر کے آپ بچوں کو ماں باپ سے ان کی چھت سے محروم کر کے پھر جب بات کرتے ہیں انسانی حقوق کی تو اس تضاد کی وجہ سے کچھ بھی لوگوں کے سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیا ہے. استاد ان کے پاس تو جو انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں بیک اپ نالج ہی نہیں ہے. جو وزڈم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہمیں ملتا ہے اور جس طرح سے پیس کو مینٹین کرنے کے لیے مسلمانوں نے اس کو حاصل نہیں کیا. پیس کے لیے وہ لوگ کام کر رہے ہیں جو پیس کے مطلب کو یقینی طور پہ جانتے ہی نہیں, ان کے پاس ایک آفاقی سلوشن نہیں ہے. تو کس طرح سے پیس اکر ہوگا؟